من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. कभी नहीं हटना, कभी नहीं हटना, कभी नहीं हटना, कभी नहीं हटना। दुश्मन दुनिया हो कभी नहीं हटना, कभी तुम तन्हा हो कभी नहीं हटना, यही सोच के रखना कभी नहीं हटना, हम संग सब है ना कभी नहीं हटना। दुश्मन दुनिया हो कभी नहीं हटना, कभी तुम तन्हा हो कभी नहीं हटना, यही सोच के रखना कभी नहीं हटना, हम संग सब है ना कभी नहीं हटना। If you're struggling with heavy debts in Canada, this message is for you. Canadians with $10,000 or more in unsecured debts, such as credit cards, payday loans, personal loans, or lines of credit, could qualify for up to a 75% debt reduction this March. That's right. Reduce your total amount owing and drastically reduce how much you have to pay each month. Canadians are discovering their debt-free date by taking our short online debt assessment. All you have to do is click the button under this video now. A new screen will open up on your device, and you can complete the exact assessment you see on the screen now. See if you can qualify today. Your situation will be reviewed by a government-regulated debt expert. These individuals have the power to negotiate with your debts. They can negotiate a lower amount owing to each creditor and reduce how much you have to pay each month. This is a life-changing event for Canadians that just can't seem to reduce balances and get ahead. Don't stay stressed about debt, worrying about how you'll find extra money each month. Don't let debts and financial troubles hurt your relationships at home. Do something about it today. Take our online debt assessment now. Discover your debt-free date. Click the button under this video now to get started. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہم ایک دفعہ پھر سے زندگی سے ایمان اور عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب قرآن مجید کو پکڑا دیا، ہمیں اربوں خربوں لوگوں میں سے پسند کیا، ہمیں دنیا کے معاملات میں الجھایا نہیں۔ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں عزیز بیٹیوں کم ہے، اس لیے اس شکر کی کیفیت کو نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم دل و جان سے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہیں تمہارے اوپر نعمتیں بڑھاتا 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 ہی رہوں گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنا کہ انکاؤنٹیبل، شمار بھی کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔
اس لیے انسان کو بعض دفعہ چھوٹی سی چیز کا احساس نہیں ہوتا، جیسے پانی پینا بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں کسی وقت میں انسان پیاس کی شدت میں ایک گھونٹ قطرے کا ترس رہا ہوتا ہے، اور اس وقت میں کہا کہ انسان مضطر حالت میں ہو جائے، زندگی موت کی کشمکش میں ہو، تو اس وقت ایک قطرہ یا ایک گھونٹ جو ہے شراب کا بھی ٹپکا سکتا ہے۔ تو دیکھیں انسان روزمرہ کی چیز ایک چھوٹے سے ذرے قطرے کے لیے کتنا محتاج ہے۔ تو ہم نے کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا؟ ہم نے اس چیز کو کبھی احساس نہیں کیا کتنا ضائع کرتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، تھوڑا سا بیٹھا کریں، غور کیا کریں، سوچا کریں اپنے جسم کے چند فٹ کے ٹکڑے کے اوپر، زمین و آسمان کے اندر جتنی کائنات ہیں، کتنی وسعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اپنے بارے میں سوچا کریں، میں گناہ گار ہوں، کتنی نافرمان ہوں، کیسے کیسے میں عمل کر رہی ہوں، میرے اللہ تو نے میرے اوپر پھر بھی کرم کیا، ابھی تک ایمان کی طاقت رکھی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے جو گناہ ہے اس کی حقیقت یا اس کی پہچان، اور گناہ کو جو گناہ کہتے ہیں اس چیز کی حقیقت بھول گئے، تو یہ عزیز بیٹیوں بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، گناہوں کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اپنا بنا لے۔ تو انشاءاللہ العزیز انتہائی محبت کے ساتھ باوضو ہو کے، مسواک کے ساتھ، سنت طریقوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، تمام طہارت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز حاجت، توبہ، شکرانہ اشراق، چار ضحیٰ، نماز استخارہ، تحیۃ السفر، تحیۃ الحجت، نماز اخلاص، نماز سینہ بکینہ، نماز غصے کو ٹھنڈا کرنا، نماز استقامت کا مل جانا، نماز ہدایت، اور نماز ایمان کی موت، تمام دونوں جہنم کی بھلائیاں، اچھائیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، تمام چیزوں کی نیتیں کر کے ہم بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فضل کے معاملات فرما دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر کے بیٹھا کریں، میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اتنی نور نور ہے، قرآن ہے، اور سبحان اللہ آپ نے نفلی اعتکاف کی نیت کی کہ اللہ جب تک میں بیٹھی نفلی اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اس کی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا بہت جو صدقہ خیرات ہے، چیزیں جو ہم نے روزانہ کی عادت ڈالی ہے، $1 $2 خود اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی مل ملا کے ہم نے الحمدللہ ارادے کیے ہوئے کہ استقامت کے ساتھ کوئی ایک عمل کرتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت والا بن جائے گا۔ اور پھر صدقہ جاریہ کے لیے مختلف اصال ثواب چیزیں جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا کیا کریں، 3 دفعہ قل هو اللہ ہی پڑھ کے کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پھر قبر اور آخرت کے معاملات کو روشن کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انسان جو ہے اٹھ کے جو معاملات ہم کریں، فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، إِنَّمَا يَشْكُرُ بَثَّهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس طرح کی بات کی تمام تفصیلات جو آپ کو بتائی گئی ہیں انشاءاللہ العزیز بار بار دہرایا کریں، إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العالمین۔ اللہ سب کچھ، میرا تن من دھن سر سے پاؤں تک ہر طرح کی جان مال سب اللہ آپ کی ہے، آپ کے حوالے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے اور راضی ہو کے لے کے جانا۔ ساری چیزوں کو اپنے دل میں بار 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 استحضار کیا کریں، کیونکہ دنیا تو ایسی ہے ختم ہو جانے، اس کے بعد اپنے دل کو خالی کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ کر کے بیٹھا کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کے جتنے گناہ گندگی دھو رہی ہے، اور میرا دل جو ہے شکریہ پہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میں انتہائی محبت کے ساتھ مزے لے لے کے اس لفظ اللہ اللہ کی جو دھڑکن ہے اس کو سن رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کرے تمام لطائف ہمارے زندہ ہو جائیں، اندر کی روح زندہ ہو جائے، باطن روشن ہو جائے، اور پھر ہمیں بھی زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے، مرنے سے پہلے کچھ سی لے، اس سے پہلے کہ موت سر پہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں۔ ہم جو بات پڑھے تھے الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری چل رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، 1-2 گھونٹ سے کیا بنتا ہے، ساقیہ میرے منہ سے لگا دے کوئی جام ایسا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ یہ ایک قرآن پاک گہرا سمندر ہے۔ سورہ بقرہ کو سیکھنے کے لیے جب صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ 12 سال لگاتے، پھر 8 سال لگاتے، اور کیسے کیسے سبحان اللہ ان کے اعمال تھے، کیسے زندگیاں تھیں، تو ہم لوگ تو 8 دن بھی نہیں لگانے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، 8 دن 8 گھنٹے اپنی زندگی کی ترتیب کو دیکھیں، اپنی بے بسی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم اللہ ہماری زندگی سے اعمال میں برکت دے، تاکہ ہم بھاگ بھاگ کے دین کے لیے، خیر کے لیے، قرآن و سنت والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب مل جائے۔ تو زندگی ختم ہی ہو رہی ہے، برف کی طرف پگھل تو گئی ہے، پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی ہم یہی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں، جو 3 سال پہلے کرونا کی کیفیت تھی، اللہ بس زندگی دے دے، یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی، زندگی میں پھر اسی رنگ روپ میں ہم پھر ڈھل گئے ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اعمال صالح کی تعلیم دے۔
آمین۔ تو انشاءاللہ لذیذ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، جو پڑھیں عمل کی نیت سے پڑھیں، اخلاص اور ادب کی نیت سے کریں، سیکھنے سکھانے کی نیت سے کریں کہ ہر روز سیکھوں گی سنوں گی اس کو، آگے سے آگے سینکڑوں لوگوں میں اس کو خیر کی دعوت مختلف انداز میں کبھی کسی انداز سے دوں گی، تاکہ کوئی نہ کوئی شمع، کوئی نہ کوئی کرن روشن ہو جائے جو میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے، آنے والی تمام منزلوں کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ بس یہی اصل حقیقت ہے، کہانی صرف یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس 100 سوالوں کا ایک ہی سوال ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو کے اس دنیا سے لے کے جائے، اور آنے والی منزلوں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اور سکون نصیب فرما دے۔ زندگی یہاں کی جیسی تیسی گزر ہی گئی ہے، شکوے شکایتیں کرتے ہوئے، چاہے خوشیوں سے، چاہے دنیا کی جو ہے لپیڑوں میں پھنس کے گزر گئی۔ اب بس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں گزر گئی، اصل میں ہم گزر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی جو وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس لمحے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جو ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیلی مسائل، احکامات اور چیزیں ہیں، اس سبق کی صورت کے آخر میں تمام چیزیں ڈیٹیل میں آنی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ لذیذ کہاں تک تفصیلات پہنچتی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جو ہمارا شروع ہوگا آیت نمبر 130 سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم پڑھ رہے تھے، اور ان تمام واقعات کا آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں کل کائناتوں کے، تمام عالموں کے، جس کے ہم نے تفصیلات پڑھی تھی۔ ماں اپنے بچے کی حقیقت کو سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کو کیسے بنایا، انسان کا مزاج کیا ہے، گریجولی بنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹیشن رکھی بات چیت میں، تاکہ کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا یہ معجزہ رکھا، اعجاز ہے، یہ قرآن کا بہت بڑا میریکل ہے کہ الحمدللہ جس وقت بھی پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے، سننے والا اس کو سنتا ہے، ایک نئے انداز سے، ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اندر کی ایمان کا تازہ دم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے قیامت تک پڑھتے چلے جائیں گے، کبھی اس کو پڑھ پڑھ کے تھکنے والا تھکتا نہیں ہے، سننے والا سنتا نہیں ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اس سے اپوزٹ کیفیت ہوتی ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، تو یہیں سے انسان کی اپنی حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی تفصیلات کو دیکھا تھا کہ تھوڑے واقعات چیزیں آ رہی ہیں، اور جیسے بتایا کہ پھر آگے باقی پورے قرآن مجید میں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کہیں تفصیل سے کھولیں گے، کبھی کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اور ان کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا پوری سورہ ابراہیم بھی اسی نام سے ہے، جگہ جگہ ڈفرینس ہو رکھا تھا، سورہ الانبیاء وغیرہ میں ان واقعات کی تفصیلات ہم دیکھیں کریں گے۔ جو مین تھیم یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے الحمدللہ وہ بتانے کی کوشش کی گئی، اور جو کل دعا مانگی تھی، قبولیت والی دعائیں تھیں، کچھ دعائیں قبول ہوئیں، کچھ غیر مقبول ہوئیں۔ تو جو کل ہم نے پڑھی تھی ربنا وابسیم رسول منہم یتلو آیاتی کا، اس کے لیے آج اس کی دعا کا جو جواب آیا تھا آج کے سبق میں ہم اس کو پڑھ لیں گے، اور جو اس کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کی آنکھ کو کھولیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر علم کے دریا میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اس کے ہی موتیوں کو چننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیج دیجئے جو ہمیں یہ تمام باتوں کی تعلیم دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات چل رہی ہیں آیت نمبر 130 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 جو پہلے پارے میں پہلے جز کا آخر بنتا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات چیت چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CIBC Smart Everyday Banking helps you save more of your money. Plus, get $350. Switch today. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی جو ملت تھا اس کا بنیادی اصول کیا تھا، اور ان آیت مبارکہ کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں، اور یہ ہم اس کے بارے میں جو بحث ہے جو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں گے، آگے بھی آپ دیکھتے ہیں چلتی چلی جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا ومن، اور وہ شخص جو یرغب کا مطلب ہے منہ موڑے، اعراض کرے،
روگردانی کرے. یہ رغبن رغبت سے فعل مضارع کا صیغہ ہے. اس کے اگر لفظی معنی دیکھیں، رغبت اردو کے لفظ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مائل ہو جانا، متوجہ ہو جانا. لیکن جب اس کے ساتھ جو ان لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف آ جائے، آئین کے ساتھ جو ہے ان آ جائے، تو اس کے معنی پھر اپوزٹ ہو جاتے ہیں عرب کی لغت کے لحاظ سے. تو لہٰذا اس کے معنی تو رغبت کے معنی ہوتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو جانا، متوجہ ہو جانا، مائل ہو جانا. اس کی بجائے اب اپوزٹ بن گئے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، منہ موڑ لینا. تو اس لیے فرمایا وہ شخص جو منہ موڑ لے، اعراض کر لے، ملتی، ان سے، ملتی دین ابراہیم علیہ السلام کے دین سے. اللہ، اب جب اللہ کا لفظ آتا ہے تو پیچھے والی نریشن جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو پاز میں چلی جاتی ہے، نیگیٹو موڈ میں ہوتی ہے. کہ فرمایا اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ نہیں کوئی منہ پھیر سکتا. اللہ سوائے، کون؟ اللہ مگر سوائے. اللہ وغیرہ آپ قرآن پاک میں بار بار دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے، اللہ حرف استثناء ہوتا ہے. اور جب یہ استعمال میں آتا ہے تو اس وجہ سے کہ جو نفی کر دیتا ہے، جیسے سارے لوگ کلاس میں آئے سوائے، سوائے کس کے؟ حمیرہ کے، عائشہ، فاطمہ کے. تو اللہ کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں، پیچھے والی چیز کو ایک طرف کر کے آگے والی چیز اس سے نفی کر دیتا ہے. اللہ سوائے کس کے کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اتنا کھلا ڈھلا ہے، اتنا کلیئر کٹ ہے کہ اس سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کس دین پر تھے. تو فرمایا اللہ سوائے اس کے کون موڑے گا؟ من صفیہ، وہ شخص جس نے کیا کیا، صفیہ بے وقوف بنایا، وہ بے وقوف ہوا. صفن یہ پتہ چل رہا ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ شخص بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو نفع نقصان سوچے بغیر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کو بہت ہلکا پھلکا سا سمجھتا ہے. اور آج ہم یہی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، لگے ہمیں نہیں پتہ ہم نقصان کیے جا رہے ہیں اور دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، جو کچھ بھی ہے زندگی گزری جا رہی ہے اور پھر خواہشات بھی پوری کیے جا رہے ہیں. ناخوش بھی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لٹ گئے، مر گئے، ہمارے ساتھ تو یہ ذاتی ظلم سارا کچھ ہو گیا، اور پھر کر رہے ہیں. اس کا اپوزٹ دیکھا جائے وہ حلیم ہوتا ہے نا، بردبار. تو فرمایا کہ منصفیہ جس نے بے وقوف بنایا یا بے وقوف بنایا، نفسہ ہو، اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے آپ کو. دیکھا خود کو کتنا کلیئر قرآن پاک اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو اتنا کھول کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. میرے اور آپ کے اندر کی جو دھنونا پن ہے، جو اندر ہمارے جو سارا گند بھرا ہوا، بالکل اندر کی آواز کو کھول کے بیان کرتا، بالکل ایسا ہی ہے. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، فرمایا وا اور لقد، البتہ تحقیق. ٹھیک ہے نا، لام اور قاف دونوں تحقیق کے لیے آتا ہے، لام بھی لام تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ پکی، جیسے نو ڈاؤٹ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اصطفیناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے منتخب کر لیا، ہم نے ان کو نیک بنا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کے لیے، یعنی کہ جو فرمایا کہ اب ہم ان کو پسند کریں گے. جو امتحانات لیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک اللہ نے سٹیمپ لگا دی، بے شک، فی الآخرتی، آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، وہ کس میں سے ہوں گے؟ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ان آیت مبارکہ میں کیا کیا کہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے ان کا بالکل کلیئر کٹ رد کر دیا کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تو نہیں تھے، وہ تو پکے مشرک تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو کیا تھے؟ پکے توحید کے قائل تھے، اور شرک کا تو دور دور تک ان سے کہیں مشابہ بھی نہیں تھا. انہوں نے تو پوری عمر میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا. وہ تو بہت بیزار تھے، تنگ تھے. آگے ہم واقعات بھی پڑھیں گے. اس تو اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، وطن چھوڑ دیا تھا، باپ تک کی مخالفت کی انہوں نے پرواہ نہ کی تھی، اور صاف صاف یہ بات کہہ دی تھی یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم میں تو اس سے بیزار ہوں جو تمام چیزیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو. اور آرام سے یہ بات ہمیں سکھا دی تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جو نماز کی دعا ہے ہمیں یاد ہونی چاہیے، جو آپ نماز پڑھنے سے پہلے جو انی وجہت وجہیہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بے شک میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اپنی اس ذات پاک اللہ کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں تو وما انا من المشرکین، میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو اسلام کے اصول بتا دیے، فرمایا کہ اصل میں جو اسلام کے اصول ہیں وہی ملت ابراہیمی علیہ السلام کی اصل دین اسلام کے اندر. دیکھیں نا جو بات پڑھ رہے ہیں، فرمایا وہی اصول تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی تھے، تو اس لیے اگر ملت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی انکار کرتا ہے صرف وہی کرے گا، فرمایا صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، نادان، بے وقوف، احمق اور گمراہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے لیے پسند کر لیا تھا، اور ان کو دنیا میں نے اپنے نیکوکار بندوں میں سے پسند کیا، اور آخرت میں بھی میں انہیں نیکوکاروں میں سے ہی کروں گا۔ تو اس نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بھی پوری زندگی اسلام پر قائم رہے، اور وفات کے وقت بھی انہوں نے کیا کیا تھا، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور مسلمان ہو کر ہی مرنا، کیونکہ اگلی آیت مبارکہ اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا ان آیت کو لانے کا مقصد کیا تھا، ان آیت مبارکوں کو لانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اصل دین یہی ہے جو توحید اور ملت اسلام ہے، یعنی کہ اب بھی یہی دین ہے، اور جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی اور قرآن کے ذریعے سے دعوت دی، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ فرمایا اذ قال لہ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ خود تو کیا، آگے کیا بات ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو نقل کر دیا قرآن میں۔ اذ قال، جب کہا، اس قالا جب کہا، لاہو اس کے لیے، رب اس کے رب نے، اسلم کے سر کو جھکا دے، فرما بردار ہو جائے، سر سے پاؤں تک جو ہے مان لے، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، سر جھکا دے، تو قالا کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ دین اسلام کیا کہتے ہیں، سر سے پاؤں تک جھک جاؤ، بندگی یعنی عاجزی اختیار کر لو، اور تیرا اپنا کوئی اختیار نہیں، پھر تو سر جو ہے اٹھا کے گردن تان کے چلتا ہے، اپنی مرضی سے سر مٹکا کے کیا کیوں کیسے کس لیے کی باتیں کرتا ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام مذہب اس چیز کا کہ اسلم تسلیم، کہ کہو مان لو تو کہو جی لبیک لبیک میں حاضر، اس طرح سے۔ تو اب اپنی مرضی کہاں پہ، کیوں، کس طریقے سے خواہشات کے پجاری بننا، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے کہ اسلم تو فوراً انہوں نے فرمایا میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے، سبحان اللہ۔ ووصا، اور وصیت دی بھی، ہاں اسی ملت ابراہیم کی، یعنی کہ دین توحید کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی تھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدینہ اس دین کو، فلا تموتن مت تم میں موت آئے، تو اللہ مگر اس حال میں تم مرو، وانتم حالت تمہاری یہ ہو کہ مسلمون، کہ تم کیا ہو، فرما بردار ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو ہے جھکنے والے ہوں، اس توحید کو ماننے والے۔ تو فرمائے کہ یہ والی بات بھی کلیئر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کی موت کے وقت وہاں حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں جا کر لوگوں کو بت پرستی، ستارہ پرستی اور بیل بلی وغیرہ کو جو پوج رہے تھے، اور ان کو اس بات کا ڈر ہوا تھا کہ کہیں میرے بعد یہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر بت پرست نہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو بلا کر پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ ہی کے رب اللہ کی عبادت کریں گے، جو آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واحد اللہ ایک ہے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تم اس وقت تو موجود نہیں تھے، پھر تم کس لیے انکار کرتے ہو، تم اس بات پہ فخر کرتے ہو کہ تم ان بزرگوں کی فرما بردار اولاد ہو۔ اگر تم سے تمہارے مال کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو تم اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کیا تم اپنے باپ دادا کے اعمال پیش کرو گے، تمہارا ان سے کیا تعلق، وہ تو نیکوکار تھے، ان کے اعمال نے تو ان کو بہت فائدہ کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا ہوگا، تمہارے تمام عملوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھولا کہ اور فرما دیا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اس جب حضر یعقوبہ، جب آئی تھی یعقوب علیہ السلام کو الموت، اس قال لبنی، جب انہوں نے کہا تھا لبنی اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعد میرے بعد، تو قال انہوں نے کہا تھا نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے رب کی، و الہ اور معبود کی، آبائی کا، جو آپ کے باپ دادا کا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہن معبود کو کہتے ہیں، واحدن ان سب کا جو ہمارے باپ دادا تھے ان سب کا معبود، واحدن ایک خدا تھا، ایک معبود تھا، ایک اللہ تھا، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اب ہم اسی کے لیے کیا ہیں، مسلمون کا مطلب ان کے آگے فرما برداری کرنے والے، جھک جانے والے، اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کلیئر کٹ ان کے بارے میں
بتا دیا۔ تل کا امتن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک امت ہے، جماعت ہے، قد خلت، وہ گزر گئی، یعنی نیکوکار لوگ سارے گزر گئے۔ آج نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے انڈیا پاکستان وغیرہ میں خاص طور پہ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے نیک لوگ گزرے ہیں، لوگوں نے بعد میں ان کے مزار بنا لیتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرنے کا اور واہ واہ کرنے کا، اسٹیٹس بنانے کا، ان کی اولادیں آگے سے اللہ معاف کرے نہ دین کی نہ دنیا کی، اور پھر ان کے نام کے اوپر فخر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا تم ان کی اولادیں ہونے پہ فخر نہ کرو، تل کا امتن قد خلت، کہ وہ ایک پیارے لوگ تھے، ایک جماعت تھی خوبصورت جو ایک اللہ کو ماننے والی تھی، وہ گزر گئی۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم عمل کرو گے۔ ان کے عملوں کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، جیسے ہم نے بار 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 پوچھا، اور ان کے اعمال کے تم جواب دینی ہوں گے، سبحان اللہ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا، جو وہ تھے، يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے باپ دادا کے پر فخر کرنے کو منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا اس لیے ہمارے بھی جو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ جی میرا گھر بار مال پیسہ، یا فلانا میرا بڑا تھا، فلانا فلانا جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے الحمدللہ اس نے عمل اپنا نہیں کر دیا، اور پھر ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنے عمل کرنے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جس کو اللہ چاہیں گے اس کو شفاعت کا حق دیں گے، سفارش وہ کر سکے گا۔ سب سے پہلے تو تمام انبیاء کانپ رہے ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے روئیں گے، جس کی تفصیلات ہم نے پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو انسان صبح سے لے کے شام تک نافرمانی کرے اور جو ہے اپنے باپ کی بات کو ذرا بھی نہ سنے، ذرا بھی نہ مانے، اس کا مذاق کرے، ہنسی کرے، اور اس کے بعد باپ کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، ہم کیسے روحانی اولاد ہیں؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو کے گئے، جتنا ہمارے نہ ماں روئی نہ باپ روئی، کسی نے ہمارے لیے اتنی زیادہ محنت مشقتیں نہیں کی جتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد ہم اسی کو مذاق سمجھتے ہیں، اسی کو ہم نے فن بنایا، اور اپنی مرضی خواہشات کے پیچھے لگ کے سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ حوض کوثر کی توفیق ہو جائے گی، المان والحفیظ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ پھر جو اس امت کے نیک اور صالح علماء، صلحاء، شہداء ہوں گے، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو آگے سفارش کے لیے حق دیں گے کہ شفاعت کر دو، سبحان اللہ، جس کی تفصیلات پھر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، اس کا جو ہے جواب دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جس چیز کے اوپر ایمان لے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے ابھی آیت مبارکہ میں ان کو کلیئر بتا دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہو جاؤ ہودن، یا تو یہودی او نصارہ، یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت والے ہوگے۔ تو اگر تم جنت چاہتے ہو، اللہ کے لاڈلے پیارے بننا چاہتے ہو، تو یہ دونوں بن جاؤ۔ کل اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان سے کہہ دیجیے، کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور آج بھی ہر کوئی کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، تو اللہ نے کلیئر کیا، قیامت تک کلیئر کیا کہ ہونا کیا۔ کل کہہ دیے، بلکہ ملت ابراہیمہ، کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ حنیفہ، یک طرفہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یک طرفہ یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں تھی، وما کانا، اور نہیں تھے وہ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، قولوا، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لے باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور اس پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف، والاسباطی، اور اولاد یعقوب، اسباطی اولاد کہتے ہیں یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اولاد یعقوب، جو آگے سے آگے انبیاء علیہ السلام ان کی نسل سے آگے چلے۔ فرمایا ان سب کے اوپر، وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا، اور جو کچھ اوتیا دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ساری بات کلیئر کر دی کہ سچے پکے جو ہے مواحد اور یک طرفہ دین کے لیے فرمایا وہ کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام آسمانی کتابوں صحیفوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا پھر انکار ہے۔ لا نفرق، فرمایا لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بینا، درمیان، احد، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، سب کا انکار ہے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے لیے کیا ہے؟ مسلمون، فرمان برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی تفصیل کو یہاں کھول کے بیان کر دیا،
اور بتا دیا۔ اب آگے ان کے ایمان کا کرائٹیریا بھی بتا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں اگر تم نے کوئی نیا مذہب بنانا چاہ رہے تو بنا لو جو تم نے بنایا۔ اپنی طرف سے مذہب بنا دیا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قرار دے دیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، اور اس پر وہ ناز بھی کیا۔ اور آج ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، 50,000 طرح کی چیزیں ایڈ کر کے ساری چیزوں میں قرآن و سنت میں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، اور فخر کرتے ہیں میں سب سے زیادہ آگے ہوں، اور اسی کو وہ نجات کا راستہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کلیئر کیا، اللہ نے بتا دیا کرائٹیریا ایک ہی ہے، ہمارا مذہب بہت قدیم ہے، اور فرما دیا اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں۔ تو اسی طریقے سے عزیزی بیٹی اب قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے، اور جس میں فرمایا کہ جو لوگ جو قرآن و سنت کو 100% فالو کرنے والے ہیں، اور وہی کرائٹیریا کامیابی کا ہے۔ آج بھی اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کریں گے تو فرمایا پھر تم اپنی مرضی سے ناز و فخر کرتے رہو، کامیابی تمہاری نہیں ہوگی۔ تو یہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ حفاظت کا، کس طریقے سے وعدہ فرمایا، ایمان کا معیار بتا دیا، اور جو ہر دمی ضد سے ہے، ضد کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کس طرح سے ان سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اب کرائٹیریا کیا، پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث مباحث بات چیت ہو گیا نہیں یہ کرنا وہ کرنا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بالکل 100% کلیئر کہ اگر ایمان لاؤ کیسا، بمثلی جیسے، ما آمن تم جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، بالکل کلیئر بتا دیا کہ ایمان کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو آج ہم صحابہ کرام رضوان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تو اللہ کا قرآن جگہ 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 ان کے بارے میں بات چیت فرما رہا ہے۔ تو اس لیے بیٹا دل کے کانوں سے ہمیں سننا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ دل کی گندگی کو دور کر دے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر جو ہے تولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا پس بے شک ہوں وہ، فی شقاقن ضد میں، دیکھا بتا دیا کہ ضد کی وجہ سے وہ منہ موڑیں گے۔ اصل بات ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، چیزیں ہمیں نہیں پتہ قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صحابہ سچے ہیں، ان کی بات احکامات مسائل سچے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کیا ہو چکے، سیاہ ہو چکے ہیں، اور یا ضد لگاتے ہیں، ہر در میں لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا، پیچھے دنیا داری، نام، واہ واہ، عیش و عشرت، اور سوچ کے آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے۔ یہ ساری باتیں بار بار اپنے ذہن میں رکھا کر، شقاق ضد ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اس بات کو فرما دیا، میرے اور آپ کے لیے سکون ہے۔ جو کہتے ہیں نا فلانی خالہ یہ کہتی، مامی یہ کہتی، لوگ کہتے ہیں برادری، تو فرماتے فَسَيَكْفِي، پس ان قریب، پس سین کیا کہتے ہیں، ان قریب، موت ان قریب کا لفظ کیوں استعمال کیا، موت میرے اوپر منڈلا رہی ہے، مسکرا رہی، اور قبر ہمیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور فرمایا حدیث مبارک کا کم میں 10 مرتبہ بھی تم موت کو، قبر کو یاد کر لو گے تو سبحان اللہ تم شہیدوں میں سے اٹھائے جاؤ گے، اور جس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور پہلے جب یہ فقینی یہ حدیث مبارکہ چیزیں پڑھا کرتی تھی تو ذرا مشکل سی چیزیں لگتی تھی، آج سے 10-15 سال پہلے کیسے کیسے ہوگا، کیونکہ اتنا ایکسپلور بھی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ الحمدللہ اللہ نے گھومنے پھرنے، دین کا، خیر کا کام کرنے کا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے، کس طرح سے سبحان اللہ لوگ رہتے ہیں، کرتے ہیں، کیا سوچ ہے، کیا چیزیں، کیا زندگی، کیا انداز ہے، کیا گفتگو ہے۔ تو اب واقعی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا بن گیا دنیا کو، ہم نے کیا بنا لیا، پورا کا پورا اپنی زندگی کا مشن یہ بن گیا۔ تو اب جہاں بھی کوئی قصہ کی بات ہو تو سبحان اللہ بڑے پیار اور یقین کے ساتھ یہ کہیں ان قریب۔ ان قریب کا کیا مطلب، لمحے کا پتہ، میرے منہ سے الفاظ بول رہی ہوں، پتہ نہیں پورے اتریں گے یا نہیں۔ کیا ہمیں اور آپ نے ہر وقت اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ ہماری ساری چیزیں، نماز، روزے قرآن، سجدے، تلاوتیں، صدقہ، خیرات، لینا دینا، حساب کتاب، قضا نمازیں، قضا روزے، کفارے، فدیے، چیزیں، اور لوگوں کا حساب کتاب، لوگوں کی غیبتیں، چغلیاں، تہمت، الزامات، دل کا صاف ہونا، اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھنا، معاملات، معاشرت، جو چیزیں تھیں سب صحیح ہیں ماشاءاللہ۔ پھر تو اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہم اس طرح سے ہیں تو یہ ہے کھڑے پیر جانا، کھڑے پیر جانا۔ تو کھڑے پیر جانے کا مطلب یہ کہ بس ہر لمحہ ابھی بلاوا ہے، ابھی بلاوا ہے، پیچھے پھر ہم چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے میں یہ 10 منٹ مل جائے، 5 منٹ مل جائے، 1 منٹ، 1 لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو یہ ہے مقصد کہ ہم تیاری کریں۔ پسا یکفی کا، پس ان قریب، فرمایا آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پسا یکفی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
پس قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں فرماتے میں کافی ہو جاؤں گا. میں کون؟ اللہ. اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بات کی، ہم لوگ بھی اسی بات کو دیکھیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری طرف سے میں ان کے لیے کافی. کون؟ جو ہماری خلاف باتیں کرتے، سنتے، تانے دیتے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہمارے اوپر تمام چیزیں معاملات کر رہے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ سن کے قرآن کو بند کیا، ہائے میری دوست کیا کہے گی، سہیلی کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو مر گئی، میرے تو لٹ کی پتہ نہیں ہے. جب یہی کرنا تو اب بتائیے قرآن کیا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر فرمایا صبغۃ اللہ. تو یہ والی بات آج ہمارے گھروں میں بھی ہونا شروع ہو گئی. صبغۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ. ومن احسن. یہاں صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، دین مراد ہے. ومن احسن. اور کس کا؟ احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے. صبغہ رنگ کو کہتے ہیں. وَنَحْنُ اور ہم لہ اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ عیسائیوں میں بہت پرانی ایک رسم چل رہی تھی. جب بھی وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے یا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو 7ویں دن ایک حوض میں جا کے غوطہ دے دیتے تھے اور سمجھتے تھے اب وہ ساری چیزوں سے پاک ہو گیا. بعض عیسائی اس معنی میں کیا کرتے تھے؟ زرد رنگ وغیرہ بھی ملا لیتے تھے. اور بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ بجائے اس کے اندر غوطہ دینے کے صرف رنگین کر لیتے تھے اور کہتے تھے بس کافی ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اسفغات. یعنی آج بھی یہ رسم چلتی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے بپتسمہ کے نام سے یہ رسم ہے جو کافی جگہوں پہ اگر آپ نے ان کے مطالعہ کیا ہو یا دیکھا یا ارد گرد سننے کو پتہ چلا ہو تو یہ کرتے ہیں. اب یہ رسم کو جب کرتے ہیں تو ظاہر رنگ کو وہ کہتے ہیں یہ پکا رنگ سمجھ لیا اور وہ سمجھتے ہیں بس ہر چیز سے ہمیں نجات مل گئی ہے، سر سے پاؤں تک رنگ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کو اللہ کا رنگ کہنا چاہیے اور جو انسان کے دل کو اور روح کو بالکل رنگین کر دیتا ہے. باطنی طہارت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت بھی دیتے ہیں اور باقی رہنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ کے رنگ سے پاک رنگ اور کوئی نہیں، یعنی کہ اللہ کا رنگ مراد دین اسلام، کلمہ طیبہ، اللہ کو حق ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. تو فرمایا یہ حقیقت ہے جو ظاہر باطن کو رنگین کر دے گا، تمہارے اعمال کو، معاملات کو سنوار دے گا. اور سبحان اللہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوگا. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لینا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، عدل و انصاف، جو بھی چیزیں. تو فرمایا یہ رنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آج افراط و تفریط والے کبھی ضرورت سے زیادہ کم کر دیا، ضرورت سے زیادہ کر دیا، اور یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ 2 باتوں کی وجہ سے، شقاق کی وجہ سے یعنی ضد کی وجہ سے، یا نفاق منافقت کی وجہ سے. اس لیے آپ بار بار آپ کو یہ بتایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کہ یہ دعا ہم نے ہر روز کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء العمل. تو اس لیے شروع میں باتیں کھولی تھی، بار بار شروع کے اسباق نوٹس کو لیں، خود بنائیں اور اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بتا دیا اور بغیر دلیل کے جھگڑے کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلیئر کٹ جو ہے ان کے جھگڑوں کو رد کر دیا اور ان کی حقیقت حال کو کھول دیا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ حقیقت کو کھلی اور بات کیا بتا دی؟ کل کہہ دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساری بات ان کا جواب دے کے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی. یعنی یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو، سب کو بات کی کلیئر کیا جا رہا ہے. اتحاجوننا کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ کیا ہوا وہ، ربنا ہمارا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے. تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تم کون سے آسمان سے اترے ہیں؟ اگر کچھ ہے تو زمین و آسمان تو کل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو نکل جاؤ یہاں سے، بتاؤ پھر کیسے ہوا. آج تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکا. اور جتنی بحث و مباحثہ ہوتی ہیں جب چیز یعنی کہ جو اصل چیز کو ہٹا دے کٹا دے تو اس کے ہزاروں چیزیں بھی بنتی رہیں تو اللہ اکبر اس کا رزلٹ یا کیلکولیشن نہیں سامنے آتی. اس لیے انسان سٹک ہوتا جا رہا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 سوالوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو بنانے والے جو کریٹر ہے وہی بتاتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آگے دیکھنا جگہ جگہ اللہ سوال بھی کریں گے جواب بھی دیں گے، سوال بھی کریں گے جواب بھی دیں گے. اور آج گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے دنیا کو کہ واقعی ہاں کوئی ہستی ہے پیچھے بنانے والی.
فرمایا خالی ہمارا نہیں ہے، بتا دو ان سب کو، سب کا رب ایک ہی اللہ ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہاں مسئلہ یہ ہے، فرمایا ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے أَعْمَالُكُمْ تمہارے عمل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں جو ایک اللہ ہے، ہم تو اخلاص کے ساتھ اسی ایک اللہ کے دین کی جو ہے ماننے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، کانو وہ ہودن و نصارا و یہودی یا عیسائی تھے، کل کہہ دیجیے انتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، کیا انتم ہو تم، عالم تمہیں زیادہ پتہ ہے، ام اللہ یا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ ومن ازلم، اور فرمایا کون، ازلم اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا، سب سے بڑا، ازلم سپرلیٹو، ازلم سب سے بڑا ظالم کون ہوگا، کس سے، ممن، مم اور من دو باتیں اس میں چھپی ہیں، ان شخص سے جو قتما جس نے چھپایا شہادہ گواہی کو، اندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے۔ تو فرمایا حق کو جھٹلانے، کیونکہ اللہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مسائل تھے اس کو چھپا دیا تھا، اپنی مرضی کے مسائل بتانے شروع کر دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی چھپا دیا تھا، مرضی چیزیں یہاں پہ جو دل چاہا بیان کر دیا۔ ہم نے آج قرآن کی تفسیر کو بھی گاجر مولی بنا دیا۔ وَمَا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اللہ بغافل غافل اما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں دلوں کے راز جانتا ہوں۔ عزیزی بیٹی ذرا سنبھل کے بیٹھنا چاہیے، کس ذات اور ہستی کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا تل کا امت، ٹھیک ہے یہ ایک امت ہے، قد خلت وہ گزر گئی، تو جو تھے سارے گزر گئے، لہا ما کا سبت ان کے لیے ہے، ماں کا سبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ماں کا سب تم جو تم کما رہے ہو، تمہیں پیچھے کے بحث مباحث سے جھگڑے کی کیا، تم دیکھو تمہارے سامنے کیا کتاب موجود ہے، کیا رب کا فرمان موجود ہے، تمہیں بنانے والا کون ہے، تم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ولا تسالون، اللہ تعالیٰ پوچھیں تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اما کانو ان کے کاموں کے بارے میں، کانو تھے یا عملونا جو وہ عمل کرتے تھے، تم اپنی بات کو تو درست کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو افعال اعمال ہیں تم کرے، تمہیں اپنے اپنے عملوں کی جزا اور سزا خود بھگتنا پڑیں گے، اپنے باپ دادا کی زندگی کے اوپر فخر اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عزیزی بیٹیوں ہمیں خربوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا کر کلمے کی، ایمان کی، قرآن پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمیں اس کی عظمت کی، اس کی محبت کی اور اس کی جو ہے قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے ہمیں محفوظ بھی فرما دے۔ آگے الحمدللہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، لیکن الحمدللہ پہلا جز ہمارا مکمل ہوا اور آگے دوسرا جز ہے آیت نمبر 42۔ فرمایا ان کی بات ہی چل رہی ہے، اب یہاں پہ قبلہ جو تبدیل ہوا تھا کچھ وقت کے لیے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پر ان کو اعتراض ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز میں مین میں یہ آج ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ہر چیز پہ کیا کریں، کیوں کریں، کس لیے کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہاں کیوں نہیں جا سکتے، یہ کیوں نہیں کھا سکتے، وہ کیوں نہیں پی سکتے، ایسی کون سی مصیبت ہے، ایسا تو نہیں کر سکتے، بالکل یہی والی چیز ہے۔ سیقولو ان قریب، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر یقولو وہ کہیں گے، کون کہیں گے، السفہاء، دیکھا کریں اللہ تعالیٰ کلام کس سے کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کیا بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو فرمایا سفہاء بے وقوف، بے وقوف کہیں گے، من الناسی لوگوں میں سے، ما واللہ کس چیز نے انہیں یعنی مسلمانوں نے کو پھیر دیا تھا، ان سے قبلاتہم ان کے قبلے سے، اللہ تی وہ قبلہ کانو تھے وہ علیہا اس کے اوپر، یعنی کہ اتنے عرصے سے تو تم ایک ہی قبلے کے اوپر تھا، اب کس نے پھیر دیا، تو اس پر اعتراض ہو گیا، کیونکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں جا کے کیا ہوا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں مختلف روایتوں کی مختلف تفصیلات ہیں کہ مدینہ میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کتنا عرصہ تک نماز پڑھی تھی، تو صحیح روایات کے مطابق جو مفسرین نے لکھا وہ فرماتے تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اور پھر لیکن جب وہاں پہ بیت المقدس کو ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی تھی نا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن کعبے کی سمت کو بھی سامنے رکھتے تھے، جیسے کہ ہم نے مختلف تفسیر میں لکھا، تو اس کے اوپر اعتراضات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکام کو کیوں منسوخ کیا، نعوذ باللہ کیا پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا اور ایسے کیسے ہو گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تفصیلات پہلے بتائی تھی۔
تو فرمایا کہ بیوقوف آپ کو بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو کام جس طرح سے جیسا چاہیں جب حکم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حکمتیں اور راز بتا رہے ہیں کیوں میں نے ایسے کیا۔ تو فرمایا جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ ان کو جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے ہے، بات ختم ہوگی۔ المشرق، چاہے وہ مشرق ہے، والمغرب، والمغرب یہدی، وہ ہدایت دیتا میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ایسی ڈیپ بات کر دی اور جواب دے دیا کہ اس میں راز کیا ہے۔ راز یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب امی ابو ہے نا، اب امی ابو ہیں، امی نے کہہ دی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، بچے نے کر دیا، وہ کرے گا کیوں کہ ماں ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے، جیسے یہاں یہ کھانا نہ کھاؤ، وہ کھانا کھاؤ، یہ چیز کر لو، یہاں اٹھو، وہاں بیٹھو، یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، بظاہر اسباب کے جو چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، کل کائنات کو تمہیں بنانے والا ہوں، ہر چیز میرے اختیار میں، مشرق ہے، مغرب، جو بھی شمال جنوب ہے۔ اصل بات کیا ہے، جس نے مجھے مانا، میں نے کہا دائیں ہو جاؤ تو دائیں ہو جاؤ، میں نے کہا بائیں ہو جاؤ تو بائیں ہو جاؤ۔ اس میں تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے، کون میری بات کو ایز اٹ از ماننے والا ہے، کون غلام ہے، کون بندگی کرنے والا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا، یعنی نوکر کو حق کس نے دیا کہ وہ اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے سوال کرے۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نوکر کو منہ پہ تھپڑ لگا دیتے ہیں اور کرتے ہیں، بچے کو لگا دیتے ہیں اور بچے کو مار دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں کلیئر کٹ بات فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ بس جو اس کے اوپر ہو بہو مانتا چلا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہوائیں کھول دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن کے اوپر منوان عمل کرنے والے ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر۔ اس لیے کہا روزانہ رو رو کے مانگے، رو رو کے اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، مرنے سے پہلے ہدایت دے دیجیے۔ تو اللہ کے حکم پر اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو، اس آیت میں غور کیجیے کہ اللہ کے حکم پر، دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سفیہ کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، احمق کہہ رہے ہیں، کم عقل کہہ رہے ہیں۔ اور مومنوں کو بھی یہ ادب اس آیت مبارکہ میں سکھایا کہ ان کا کام کیا ہے، صرف حکم کو مان لینا، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دے اللہ تعالیٰ اسی طرح متوجہ ہو جائیں، اسی میں ان کی سلامتی ہے، خیر کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام نے کیا کرتے تھے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر بحث مباحثہ کے اختیار کر لیتے تھے۔ اس لیے سمینا و اطعنا، اور ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سمینا و اسینا، ہاں ہم نے سن تو لی بات، لیکن یہ تو احکامات مشکل ہے، اب ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا نا، پھر ان کو موت دی، ساری تفصیلات جو ہم پڑھے تھے۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیوں، مجھے اور آپ کو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لبیک 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 یا اللہ لبیک، تو کہیں ہمیں اندر کیا کیوں کیسے کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب ہمارے پاس خود ہی ہوتا ہے۔ اب بچے کو امی منع کرتی ہے اچار نہ کھاؤ، کھٹا نہ کھاؤ، باہر سے یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، اس کو پریکاشن کر رہی ہوتی ہے، دیکھ لیا تھوڑا سا اس کا فلو ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، فلانا ہے، بچہ سمجھتے ہیں، بس بچے کو کیا سمجھ آنی ہے۔ اب جیسے امی بچے کو کہنا شروع کر دے، ایک کینڈی پڑی ہو، اس کے اندر زہر پڑا ہو یا بسکٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر پوائزن ملا ہوا، تو امی کہتی بیٹا نہ کھاؤ، تو اب وہ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ بس سن لے کے نہ کھائے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کیوں نہ کھاؤ، امی بتائے گی کہ زہر ہے اس کے اندر، پوائزن ہے نا، تو اب بچہ آگے سے پوچھے گا پوائزن کیا ہے، پھر امی اس کو ایکسپلینیشن کرے، پھر کہے گی اس کو کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، امی بتائیں گی مر جائے گی، پھر مر جائے گی تو کیا مرنا کیا ہوتا ہے وہ اس کے سوال میں، پھر مر جاؤں گا تو کیا ہوگا اس کے بعد کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی کیا، وہ ہزار سوال جواب ہوتے ہیں، اس کو نہ پتہ ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، اس کی سمجھ چھوٹی سی ہے، ابھی تو وہ چھوٹا بچہ ہے، تو وہ پھر اتنے ایم اے لیول کے پی ایچ ڈی لیول کے کوشچنز کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان تیری حقیقت اللہ تعالیٰ کے رازوں تک نہیں پہنچ سکتی، بس چپ کر کے لبیک دل سے مانو، جب کہہ دیا اسلم تسلیم تو بس بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے سبحان اللہ پھر بتا رہے ہیں کہ تمہارا معیار کیا ہے، جو بات کو ماننے والے سننے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ کیا دیا ہے۔ وَقَذَلِكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنا دیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جا رہی، امتن امت، وسطن معتدل، لتکون، سبحان اللہ کیسی خوبصورت بنایا کہ درمیانی معتدل، یعنی ایسی کہ اس سے بہتر اور عمدہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، لتکون تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، شرم آنی چاہیے ہمیں یہ آیتیں پڑھ کے، ہم اپنی حرکتیں دیکھیں، اللہ نے ہماری عظمت شان کو کتنا بڑھایا اور کتنا فخری انداز میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فخر تھا اور کتنی محنتیں اور روتے تھے، اور آج ہماری حرکتیں دیکھو کہ فرمایا علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو تم الرسولہ رسول علیکم تمہارے اوپر شہیدہ گواہ، اور تمہارے اوپر کون گواہی دے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک معتدل امت کیا بنائے، ساری امتیں سب سے افضل، سب سے معتدل، سب سے بہتر کس کو بنائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی کوالٹی بتائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، تو اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور ان کے جو پیغام انہوں نے دعوت، حق کی دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، اس کا وہ انکار کریں گے اور جو جھٹلائیں گے اپنے اپنے نبیوں کو، تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں کیا فرمائیں گے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گی، ہم جا کے گواہی دیں گے نہیں یا اللہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے دور اور زمانے میں کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کے پاس نبی آئے تھے، انبیاء رسول آئے تھے، انہوں نے حق بات کو کہا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، اور یہ تمام احکامات اور مسائل آئیں گے. تو اس کے بعد ان کی تمام نبیوں کی امتیں کہیں گی کہ تمہیں کیسے پتا، تم لوگ تو ساری امتوں کے بعد آخری نبی کی امت ہو، تو تمہیں کیسے پتا ہمارے پاس نبی آئے تھے، کتابیں آئی تھی، احکامات آئے تھے، مسائل آئیں گے؟ تو ہم کہیں گے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری کتاب قرآن مجید میں تمام تفصیلات بتائی ہیں. ہمارے نبی بھی سچے، ہماری کتاب قرآن بھی سچا، اور ہماری کتاب قرآن مجید ہمارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا تعالیٰ، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جب ہم یہ بات کریں گے تو اس بات کی گواہی پھر جو آگے جو بتایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت یہ بات صحیح کہہ رہی ہے. قربان جائیں اس منظر کو یاد کریں کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. کاش میں اور آپ اپنی اوقات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے مجھے اور آپ کو درجہ آسمان کی بلندیوں کو دیا، اور ہم گرے تو آتھا گہرائیوں میں آ کے گر گئے. اپنی اوقات دیکھیں، ہمیں شرم آنی چاہیے. اب دیکھیں نا، ہم کہیں جائیں، ہمیں انہوں نے مہمان خصوصی بنانا ہو، لیکن ہم نے وہاں حشر ایسا کیا ہو تو ان کو شرم آیا اب اس کو میں کیسے مہمان خصوصی بنوں. ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے درجے اور بلندیاں عطا فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ہاں. وما جعلنا، اور پھر فرمایا قبلہ کا جو بدلنے کا حکم جو دیا گیا تھا اس میں کیا حکمتیں تھیں، اور جن کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ کیسے ہو گئے. اگلی آیت مبارکہ میں فرمانے وما جعلنا، اور ہم نے نہیں مقرر کیا، القبلہ تھا قبلہ، اللہ تھی وہ جو کنتا آپ سسم تھے علیہ اس پر، الا مگر، اللہ نے جواب دیا الا مگر، کس لیے میں نے قبلہ کی ڈائریکشن کو چینج کیا تھا؟ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ الا سوائے اس لیے میں نے صرف قبلے کو چینج کیا تھا، لِنَعْلَمَ، خود ہی لاجک دیتے ہیں، دیکھا، اس لیے تاکہ ہم جان لیں، اللہ اپنی طرف صیغہ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم معلوم کر لیں، مَن یتبع، کون پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے، کون سچا مسلمان ہے، کون واقعی حق کو، خیر کو، نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو، قرآن کو، وحی کو ماننے والا ہے. مَن یتبع، کون فالو کرتا ہے، الرسول، رسول کو، ممن، ان میں سے جو، ینقلب، کون پھر جاتا ہے، علی، پر عاقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بعد، یعنی کون ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، کون حق کا انکار کرنا، منہ بنانا شروع کر دیتا ہے، یہ بات ایسے کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو میری عقل اور دماغ میں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو اپنی عقل لگاتا کیوں ہے؟ جب میں نے کہہ دیا جہاں تک تمہاری عقل تھی، عقل کے پروسیس یہاں ختم ہونے تھے، وہیں سے تو وہی شروع ہوئی تھی. تو وہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بات کا آنا اور اس کو ایز اٹ از مان لینا، تو مانو چپ کر کے. تو اللہ فرماتے یہ تو میں نے ٹیسٹ لیا تو کھرا کھوٹا الگ ہو گیا، اور آج میرا اور آپ کا بھی یہی ٹیسٹ چل رہا ہے نا. وَإِن کانت، فرمایا اور اگر، یہ بے شک کانت یہ تھی، خود ہی اللہ فرماتے ہیں لَکَبِیرَةً، البتہ بڑی بھاری بات تھی، ایسا کرنا، ایسے بڑے بڑے ٹیسٹ ہونا یہ بہت مشکل بھاری تھے. الا مگر علی الذین، کس پر بھاری نہیں ہوتا؟ اللہ پر، الذین، ان لوگوں پر کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بھاری نہیں ہوتا، ہدی اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے. دیکھا، جسے اللہ نے ہدایت دی. تو اللہ دیکھیں بیٹا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت، اللہ میرے ساتھ ہدایت کو چپکا دے، نتھی کر دے. ایک لمحے کے لیے بھی میری غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، میری ہی جو ہے بد زبانی کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے اللہ میرے سے ہدایت کو دور نہ کر دینا. اور ایسا نہیں ہوگا چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ کہتے ہیں نا خود ہی اللہ نے مکے لے جانا ہوگا تو لے جا، خود ہی نمازیں پڑھانی ہوگی، خود ہی کرنا ہوگا. تو یہ جو آج کے فارمولے یہ نہیں چلنے بھائی.
वमा कान अल्लाह, और नहीं अल्लाह तबारक व तआला लियुज़िया के वो ज़ाया करे। देखा अल्लाह ने आराम से सुभान अल्लाह कितने प्यारे अंदाज से तसल्ली दे रहे ईमान वालों को जो हक के खैर के ऊपर लगे। लोग कहते हैं ओ तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुमने वक्त ज़ाया कर दिया, क्या तुम मौलवी बनी रहती हो दिन रात, क्या तुम्हारा ना खाने पीने पहनने की होश, और तुमने तो अपनी ज़िंदगी गवा दी, कैसे रहना, माशरे को सोसाइटी को कैसे फेस करना। और जो 1 मिनट की सोसाइटी है, 1 लम्हे की सोसाइटी है, और ये नहीं हमें शर्म आती कि अल्लाह के सामने और हमेशा की ज़िंदगी कुल कायनात के सामने हमारा क्या बनना है। फरमाया लियुज़िया, ताकि वो ज़ाया, अल्लाह ने तसल्ली दी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ज़ाया कर देगा ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को। तो इन अल्लाह, क्यों इस तरह की बात हुई, क्योंकि वो कहते थे कि जितनी देर तक, अच्छा अगर तुम्हारा वाकई ये बैतुल्लाह है किबला, तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो मुंह करके नमाजें पढ़ी वो तो सारी ज़ाया चली गई, और जो लोग मर गए वो तो फिर बेईमान होके मर गए। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयत मुबारक नाजिल फरमा दी, और उनके शुकूक व शुबहात के लिए बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कई आयतें नाजिल फरमा दी, ताकि ईमान वालों का यकीन पक्का हो जाए और वो सुकून के साथ फिर आगे इबादत कर सकें। और फिर फरमाया कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को ज़ाया कर दें। और फरमाते हैं इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिन्नासी, लोगों के साथ रऊफ़ुर रहीम, बड़ा ही क्या है, शफीक है, रहीम रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। एक सही हदीस मुबारक के मफ़हूम में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम ये कि एक जैसे कैदी है, एक कैदी औरत को देखा जिससे उसका बच्चा बिछड़ गया था। वो अपने बच्चे को पागलों की तरह तलाश कर रही थी, और जब वो बच्चा नहीं मिला तो वो कैदियों में से जिस बच्चे को देखती उसको गले से लगा लेती, यहाँ तक कि इसका अपना बच्चा मिल गया। उसने खुशी खुशी लपक कर उसे गोद में उठाया, सीने से लगाकर प्यार करने लगे, उसके मुंह में दूध वगैरह दिया। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अजमाइन से फरमाया कि बताओ कि ये औरत अपना बस चलते हुए बच्चे को आग में डाल देगी? तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, जिस कदर ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को ज़ाया क्यों करेगा? इसलिए लोगों की बातों और तानों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरे और आपके लिए कितना मजबूत ईमान है, कितनी सुभान अल्लाह बातें हैं, और करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बस ये इसलिए अल्लाह के बारे में मोहब्बत करें, अल्लाह के बारे में खौफ को रखें, कभी अपने पर खौफ का गलबा किया करें, कभी मोहब्बत का, क्योंकि मोमिन क्या होता है, रजा उम्मीद, यानी खौफ और उम्मीद के दरमियान में ही रहता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को क्लियर कर रहे हैं। कद तहकीक पक्की बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नरा, हम देखते हैं। देखा जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है ना, जाओ जरा ये काम करके, माँ प्यार से उसे पीछे देख रही होती है, अब क्या क्या करता है। जैसे माँ, बच्चे का दिल नहीं करता कि माँ की गोद से उठूं, लेकिन माँ उसको जाहिर है उसको टीच करना होता है, लर्न कराना होता है। जैसे बच्चे को स्कूल भेजना, इधर उधर सुबह सुबह उठाना, माँ का दिल तो नहीं कर रहा होता। ऐसे अल्लाह ताला को पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं। जो हरम जो है सुभान अल्लाह, मक्का शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, मोहब्बत की जगह है, अल्लाह का घर है। मुहिब को अपने महबूब से बहुत मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ पक्की बात है नरा, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे थे तकल्लुबा, बार बार फिरना, वजी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का, फिर समाई, आसमान की तरफ। क्यों देख रहे थे? कि अभी वही है, अभी वही है, अभी वही है। अल्लाह ताला दोबारा से कोई हुक्म को नाजिल फरमा दे, फलन वल्लियन्न का, अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ने जवाब दे रहे हैं खुद ब खुद, फला पस लन वल्लियन्न का, अलबत्ता जरूर ब जरूर हम फेर देंगे आप सल्लल्लाहु को क़िबलता, आपके किबले की तरफ, तरदाहा, जिससे आप क्या है, राजी हो जाइए, आप इसे पसंद करते हैं। फवल्ली, फिर अल्लाह ताला ने फाइनली हुक्म दे दी, फवल्ली, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप फेर लीजिए वजह का, अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम, शतरा डायरेक्शन को कहते हैं, सिमत को, मस्जिद हराम, मस्जिद अल हराम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए नबी पाक हदीस मुबारक में आता है कि किबले के बदलने का हुक्म ये नमाज की हालत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जोहर की नमाज बाजमात अदा फरमा रहे थे, 2 रकत बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़े थे कि ये हुक्म अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। नमाज ही में थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रिजवान अजमैन ने काबा की तरफ मुंह फेर लिया और बाकी 2 रकतें बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पूरी की। मदीना मुनव्वरा में ये मस्जिद है, जब हम हज उम्रे के लिए जाते हैं तो इस मस्जिद में जाके हम नमाज पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। इसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं, 2 किबला वाली मस्जिद किबलतैन। तो आप देखेंगे जाके 2 रकत नमाज नफल अदा करने की आदत हमें वहां जाके मिलती है। सुभान अल्लाह। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहैसु, और जहाँ कहीं भी हो, मा कुंतुम, हो तुम, फवल्लु, पस फेर लिया करो, वजूहकुम, अपने चेहरे को, शतरा हो, उसी बैतुल्लाह की तरफ,
قبلہ کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ بھی ضرور بضرور جانتے ہیں کہ انہ الحق کہ یہ سچ کس کی طرف سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ جو آپ کے بلڈ کے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو ان کو سب پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ان کا رب اللہ ہے، اللہ ہی نبی بھیجتا ہے، اللہ ہی کتابیں بھیجتا ہے، اللہ جب چاہے حکم نازل فرماتا ہے، جب چاہے جس در چاہے وہ پھیر دیتا ہے، ان کو پتہ ہے سچ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کتاب سچی ہے، قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو پھر ہمیں مین میخ نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَا اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے بغافل غافل عما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات بھی پوشیدہ یا ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ضد کیا کی، وہ لائیں، اور اگر فرمایا آتیتا آپ لائیں، فرمایا کہ کن کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے، الذین وہ جو اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، الکتاب کتاب بکل آیتن اس کے اندر تمام نشانیاں ہیں، ما تابعو کہ ساری نشانیاں کھلی ڈلی پیش کر دی جائے، تو فرمایا پھر بھی کیا کریں گے، ما تابعو وہ نہیں فالو کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں قبلہ کا آپ کے قبلہ کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ ضد عناد ہے، دشمنی ہٹ دھرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کریں، یعنی مجھے اور آپ کو بھی، کیونکہ یہ قرآن میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، وما انتا پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اور نہیں ہیں انتا آپ بتابن فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، قبلہ ہوں ان کے قبلہ کی، اور الرٹ کر دیا کہ آپ نے بھی اخلاص اور استقامت کے ساتھ لگے رہنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ایمان حقیقی کی تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں کے بہکانے سے کبھی صبح کو ادھر، دوپہر کو ادھر، شام کو ادھر باہر نکلے، او جی ہم تیرے ہیں، ننگ دھڑنگ ہو کے کپڑے اتار کے ساری چیزیں کر کرا کے، نہ شرم و حیا کا لباس ہے، نہ چادر چار دیواری کا پتہ ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، ادھر جا کے سب کچھ اسی کی طرح ناچ گانا، ننگی محفلوں، تھیٹر کلبوں میں پہنچ کے پھر ادھر آ کے سر پہ دوپٹہ لے کے نہیں میں تو نہیں گئی تھی، میں تو ادھر ہی ہوں۔ تو فرمایا ایسا نہیں کرنا کہ پیچھے لگ کے ان کو فالو نہیں کرنا شروع کر دینا، وما بعدہم اور نہیں ہیں ان میں سے بعض بتابین فالو کرنے والے قبلہ کی بعدن کسی اور کے، یعنی نہ انہوں نے آپ کو فالو کرنا ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ فالو کرنا شروع کر دیں، آپ نے بھی نہیں کرنا، ولا ان اور اگر اتبعتا آپ دیکھیں، حالانکہ پتہ ہے اللہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کیسے یہ کام کرنے، اصل میں یہ مجھے اور آپ کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبعتا آپ نے فالو کر لیا، ان کی بات کو مان لیا، گھبرا گئے، ڈر گئے، یا کچھ ایسا مسئلہ آ گیا، اہواءہم ان کی خواہشات کا، ان کی مرضی کے پیچھے لگ گئے، من بعد اس کے کہ ما جاءکا جبکہ آ چکا ہے آپ سے کے پاس، من العلم پکا ٹھکا علم وحی کے ذریعے سے، تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو فرمایا انکا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اذن اسی وقت لامن الظالمین البتہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا کلیئر کٹ بات فرما رہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکموں کے بغیر لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری کیا اوقات ہے، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ تنبیہ فرما دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا الذین وہ لوگ جو آتیناہم جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب، اللہ تعالیٰ پھر یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، ہمارے عقائد کو مضبوط کریں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا، اور کسی کی مرضی، کسی کے خواہشات نہ اپنے نفس کی مرضی کے پیچھے لگنا ہے بہت مشکل، ساتھ ساتھ اللہ بتائی جا رہے ہیں یہ مشکل بہت ہے، لوگوں کے تانے سننا، باتیں، سارے لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، مشکل ہر دور اور زمانے میں یہی رہا، اس سے مجھے اور آپ کو تسلی ہو رہی ہے، اب تو اور مشکل ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس لیے دلائل دے کے کلیئر کر رہے ہیں، اللہ زینا وہ لوگ جو اس لیے ایمان بنا رہے ہیں، پیاری بیٹیوں عقائد ہمارے بن رہے ہیں، ایمان بن رہے ہیں، ایمان بنے گا تو پھر اللہ کا حکم مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر ہمارے لیے بات کو سننا سیکھنا سمجھنا آسان ہوگا۔ جب عقیدہ ایمان گول ٹارگٹ نہ بنا تو فائدہ کیا، ٹھیک ہے بھاگتے جاؤ، کیا فائدہ، جہاں کھڑے تھے وہیں کی وہیں، وادی طے کی طرح 40 سال تک گھومتے رہے، جہاں سارا دن چکر لگا کے شام کو وہیں کے وہیں رکتے تھے، ایسا نہیں ہونا، ہم لوگ یہی کر رہے ہیں۔ اللہ جینا وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو الکتابہ کتاب، اللہ تعالیٰ پھر دلیل دے رہے ہیں کہ کہیں بہکاوے میں نہیں آ جانا، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں کیا تھا، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفونہ جیسے وہ پہچانتے ابناہم اپنے بیٹوں، یعنی کتاب اتنی کلیئر ہے
اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایسی کلیئر کٹ کوالٹی، صفات، سارا کا سارا شروع سے آتا چلا جا رہا تھا کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ایسے کہ ہزاروں کا مجمع، اس کے اندر اس کا بیٹا کھڑا ہو تو کوئی کہے کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانوں. فرمایا اپنے بیٹے کو وہ یقیناً پہچانے. پھر فرمایا ہو سکتا ہے بیٹے کو پہچاننے میں اس کو کچھ شک لگ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے اتنا کلیئر ان کو بتایا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سچے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کریں، ان کے اوپر جو کتاب اور دین ملا یہ سچا ہے. فرمایا لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے نہیں آ رہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس لیے فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، فریقن، ایک جماعت، منہ، ان میں سے کیا کرتا ہے، لَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتے ہیں، الحق کا، سچ کو، وَهُمْ، اور حالانکہ وہ، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا الحق، یہ سچ جو ہے نا، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بے شک. فلا تکوننا، مجھے آپ کو فرمایا پس تم شک و شبہ میں نہ پڑ جانا، پس آپ نہ ہو جانا، من الممترین، شک والوں میں سے. اللہ نہ کرے ہم دین کے بارے میں، قرآن، احکامات، مسائل کے بارے میں شک میں سے نہ ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ حق کو، صحیح دین کو، صحیح علم کو چھپا کر اور غلط چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. اور آج دیکھیں سارے لوگوں نے قرآن کو آگے رکھا ہوا ہے، اور قرآن کو آگے رکھ کے آیت پڑھ کے غلط مسئلے، غلط مسائل، غلط تعبیر سارا کر کر کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط چیز، شیطان کا گروپ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، رحمان کا گروپ چھوٹا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاسین شریف کو کتنا خوبصورت انداز میں فرمایا، اور ہم ہر روز پڑھتے ہیں صبح شام، اس کی برکت، عظمت، فضیلت کتنی، اور قرآن مجید کا دل کہہ دیا. اور فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا، کثیرہ کا لفظ آپ نے دیکھا نہیں، تمہارے باپ دادا بڑوں سب کو کس نے بہکایا، شیطان نے بہکا دیا. فرمایا اس کے پیچھے نہ لگا، پانی بدونی، میرے پیچھے لگنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا صراط مستقیم، آجو 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 میرے راستے پر، رحمان کے راستے پہ آؤ گے تو فائدہ ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرو گے تو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، لیکن ظاہر والے نہ بنو، دنیا کے پیچھے نہ لگو، حقیقت پسندی کو اختیار کرو تو فائدہ ہوگا. فرمائے والی کلی، اگلی آیت مبارکہ میں یہ بات فرما رہے والی کلی، کیوں فرما رہے، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، سمت ہوتی ہے. دیکھیں کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا خدا، موٹا خدا، کسی نے ستاروں کو، فرشتوں کو، کسی نے کچھ، کسی نے، سب کا کوئی نہ کوئی. اس لیے فرمایا ہر ایک نے اپنے اپنا کوئی ایک دائرہ بنایا تھا، وجہتن، اپنی ایک ڈائریکشن بنائی ہوئی ہے. اس لیے آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا دیں، وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں ہمارے دلوں کو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے. اس لیے بیٹا رونا دھونا اللہ کے آگے، سجدوں میں پڑھ کے مانگنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فتنے کے راستے انشاءاللہ العزیز، ابھی فرسٹ رمضان آتا ہے، بالکل ٹوٹلی بند ہو جانے ہیں. شیطان وغیرہ کو سب چیزیں بند کر کرا کے، سمندروں میں، زنجیروں میں باندھ بوند کے پھینک دینا ہے. رحمتوں کا ایسا چھم چھم کے کھلی آنکھوں سے ہر عام انسان بھی دیکھ سکتا ہے، اگر اس کے اندر ذرا بھی فراست ہوگی تو اس وقت میں فرمایا کہ اب اگر ہدایت نہ ملی، بخشش مغفرت نہ فرمائی، اس لیے تو فرمایا مارا جائے وہ شخص، بدبخت ہو گیا، جہنم میں چلا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمت کے لیے ساری زندگی روتے رہے. اور پھر فرمایا کہ آخرت کا بھی فرمایا کہ نہیں پہلے اللہ میرے امت کے حال پہ رحم فرمانا. کتنا کچھ ہوا تو آخر کوئی تو بات ہے، اس کا مطلب کتنی آسان ہے. تو اسے فرمایا ڈائریکشن ہر ایک ڈھیٹ نہیں بنا. تو رمضان ہے وہ مہینہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے گھنونے پن کو چینج کر سکتا ہے. اگر نہ ہوا، اس کے لیے کہا تھا ایکسرسائز کرنی شروع کر دو رجب اور شعبان میں. رجب اور شعبان میں روزے رکھنے کا کیوں کہا؟ نفس کو مارا، کیونکہ نفس ہی بس رہ جاتا نا، باقی سب کچھ تو آ جانا. نفس ہے، شیطان تو بند ہو گیا نا، سارے راستے بلاک ہو گئے. نفس ہے، خواہشات ہیں، مرضی ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا تھا؟ روزے رکھنا. اب دیکھیں روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر انسان کو کہو اٹھو بیٹھو آؤ چلتے ہیں، سیر کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، وہ مرا پڑا ہوتا ہے انسان کہ نہیں میرے سے ہلا جلا نہیں جاتا ہے. تو نفس کو ہے جو غیر شرعی خواہشات کو توڑنے والی چیز روزہ ہے. تو اوپر سے کو فرمایا کہ شعبان میں زیادہ رکھو، پھر رمضان میں. اب سارے انتظامات کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھو پھر کیا مسئلہ ہے عزیزی بچے. اس لیے بتایا تھا اپنی ڈائری رکھیں، نوٹ بنائیں، سارا کچھ کریں اور دیکھیں آج کیا ہوں، کل کیا ہوں، پرسوں کیا ہوں، چینج ہو رہی نہیں ہو رہی، کس طرح ہے، کتنی استقامت کیا ہے.
वलिकुल्ली और हर एक के लिए, विजहतुन एक डायरेक्शन है, हुआ मुवल्लिहा वो उसी की तरफ रुख करता है, देखा बता दिया उसने उसी की तरफ चलना है। फस्ताबिकुल खैरात आप क्या करो, आप सबकत ले जो दौड़ लगाओ, जैसे रमजान में भी दौड़ आ रही है खैरात नेकियों की तरफ। आइनमा जहाँ कहीं भी तकूनु तुम होगे, या अती वो अल्लाह ले आएगा, बिकुम तुम सबको, अल्लाह अल्लाह। अब चूंकि इनके ऊपर क्या था कि डायरेक्शन के ऊपर बहस शुरू कर दी था, इधर मुंह नहीं करना उधर करना, वो कहते हैं ना रफा जदैन करना नहीं करना, हाथ तोड़ने हैं हाथों को यानी छोड़ना नहीं छोड़ना, भाई इसके ऊपर तुम्हारी क्या बहस हो रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया जमिया तुम सबको सबको अल्लाह ले आएगा, तुमने मशरिक की तरफ मुंह किया मगरिब की तरफ, सब अल्लाह की डायरेक्शन है। लेकिन जो मैंने एक बात बताई वो तुम्हें मैंने जज करने के लिए कि तुम मेरी बात को कितना फॉलो कर रहे हो। अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है बेशक। वमिन हाइसु, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, देखें इस बात को अब देखना, ये अल्लाह 3 दफा बात फरमाए, वमिन हाइसु और जहां से भी, खरजता आप ससम निकले, फवल्ली पस आप कर लें, वजह का अपने चेहरे को, शतर अल मस्जिद हराम मस्जिद हराम की तरफ। देखें अब यहाँ पे ये बात फरमाई, व इन्नहु बेशक लल हक्कु बेशक अलबत्ता हक जो है मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से है, बेशक वमल्लाहु नहीं अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा तामलून जो कुछ भी तुम अमल करते हो। फिर दोबारा वो बात, क्या मतलब, वमिन हैसु और जहां से भी, खरजता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, फवल्ली पस कर लें, वजह का अपने चेहरे को, शतर मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, व हैसु और जहां कहीं भी, माँ कुन तुम हो तुम, फवल्लु पस फेर लो वजूहा को अपने चेहरों को, शतराहु उसी की डायरेक्शन की तरफ यानी किबले की तरफ, ला इल्ला ली अल्लाह ताकि ना रहे, यकूना न बाकी रहे, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम आपके ऊपर, हुज्जतुन कोई दलील, इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग जो ज़लमो जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से। तो वो क्या करेंगे, वो उन्होंने बात आपकी नहीं सुननी, उन्होंने अपनी बात पे डटे रहना है। अल्लाह फरमाते फला तख्शौहुम, अब आप क्या करें, उनसे डरने की जरूरत नहीं। और आज हम कहते नहीं मुझे अल्लाह के डर की तो परवाह नहीं, कब्र के अजाब की परवाह नहीं, आखिरत की परवाह नहीं, मैंने तो लोगों से, खानदान से, रस्म रिवाज से डरना है। बख्शौनी अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। अब बताओ, फरमाया सुभाना वाली उतिम्मा ताकि मैं पूरी करूं। अल्लाह कहे आओ ना इधर, मांगो ना मुझे, झोली तो फैलाओ, बताओ अपना मसला क्या है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, और जो खुद फकीर है तो उसके पास क्या जाता है। वाली उतिम्मा फरमाया ताकि मैं पूरी कर दूं ना, नेमती अपनी नेमत को, अलैकुम तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून ताकि तुम किस चीज के ऊपर हो जाओ, हदायत के ऊपर हो गए। यहाँ पे मुफस्सरीन ने एक लंबी बहस की, चूंकि आप अवामुन्नास हैं, मुख्तसर तौर पर इसके ऊपर आपको बताती हूँ कि जैसे विजहा से क्या मुराद है, जैसे आपको बताया हर कौम का एक अलग अलग किबला होता है जिसकी तरफ वो मुंह करके इबादत करते हैं, हर एक का देख लीजिए। तो उन्होंने अपने तौर पर अपनी डायरेक्शन मुकर्रर की हुई है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनके ऊपर अहले किताब है या अल्लाह ताला ने मुकर्रर की, वरना कोई कौम कबीला हर एक जो है उसने बनाया, कोई दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कि अपने किबले के सही होने के बारे में वो लोग सॉलिड है। फरमाया बहस मुबाहिसा उनके साथ फजूल है, इसलिए उसको छोड़कर नेक कामों में फरमाया आगे लग जाओ। इस तरह के फजूल बहस मुबाहिसा में ना पढ़ो, क्योंकि फरमाया अनकरीब वो दिन आने वाला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला सबको इकट्ठा करके हिसाब किताब लेके बात क्लियर कर देंगे। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है, फरमाया इस आयत मुबारक में एक लेसन तो ये मिला कि इंसान अपने वक्त को ज़ाया ना करे, आखिरत की फिक्र में एक एक लम्हे को लगा दे। उसके बाद काबा को जो चेंज किया उसके बारे में ये आयत मुबारक आपने देखा, वमिन हैसु खरजता फवल्ली 3 दफा अल्लाह तबारक व तआला तकरार को लेकर आए हैं। उसकी वजह क्या थी, एक तो ये वजह बताई कि अगर ये हुक्म ताकीद के साथ बार बार ना किया जाता तो लोगों के दिलों में इत्मीनान नहीं हुआ था। अल्लाह ने लोगों के दिलों में इत्मीनान, सुकून और कल्ब को राहत देने के लिए अल्लाह ताला ने दोहरा दिया, क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान देखे ना, तारीफ कहता मेरी तारीफ करो ना, आई लव यू कहो ना, मुझे बताओ ना मैंने खाना कैसे पकाया, रोटी कैसे बताओ ना। वो शोहर कहता मैंने पहले दिन ही बता दिया था तुम दुनिया की सबसे हसीन खवातीन हो, तुम सबसे अच्छा खाना बनाती, लेकिन वो कहती हर लम्हे को बार बार कहो, जो होता नहीं इसलिए घरों में लड़ाई होती है। तो इंसान की फितरत बताई अल्लाह ताला ने यहाँ पे, एक बात तो ये बताई। मगर बहस जो लुग़वी तौर पर बहस इसके सामने है वो ये आई, फरमाते हैं कि पहली मर्तबा जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ना, मिन हैसु खरजतु, फरमाया कि जब पहला हुक्म आया तो किस वक्त में था कि करंट पोजीशन में जहाँ पे आप बैठे, मौजूदा सिचुएशन जो है ना, आप ससम जब अपनी जगह में बैठे हैं, मुकीम हैं, तो मस्जिद हराम की तरफ मुँह कर लिया करें। और फिर फरमाया दूसरी जब बात फरमाया हैसु मा कुंतुम, फिर फरमाया हैसु मा कुंतुम, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि ये हुक्म फरमाया सिर्फ
نبوی سسٹم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد نبوی میں اپنے چہرے اور ڈائریکشن کو صرف قبلہ کی طرف کرنا ہے، بلکہ آپ اپنے ملک میں جہاں کہیں بھی ہیں، شہر میں جس جگہ میں بھی ہیں، تو بیت اللہ ہی کی طرح منہ کرنا ہے۔ اور پھر اسی حکم کے ساتھ جو پھر دوبارہ جو الفاظ کو دہرایا تو یہ فرمایا من حیث خرجتا کا لفظ پھر دوبارہ دہرایا، تو فرمایا یہ حکم کس لیے؟ جب آپ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے نکلیں اور سفر کی حالت میں ہو جائیں تو سفر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے اس وقت میں بھی آپ نے اپنی ڈائریکشن قبلہ ہی کی طرف کرنی ہے۔ اور پھر سفر میں دیکھیں کہ انسان کبھی کتنے دن قیام کرتا ہے، کبھی کتنے دن، اسی کے حساب سے انسان کے اوپر مسئلے مسائل ہیں جو ہم الحمدللہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حیث ما کنتم کا اضافہ جو آگے کر دیا، جو ابھی ہم نے آگے پڑھا، آگے والی آیت مبارکہ ما کنتم کا لفظ آپ دیکھ رہی ہیں، تو اس میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سفر کی کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، یعنی سفر 15 دن کا ہو سکتا ہے، 10 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، جو بھی ہے، قبلہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اور پھر آگے ہم نے جو کل پڑھی تھی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے انسان نے پوری طاقت اور زور لگانا ہے، جس طریقے سے نیویگیٹر انسان حاصل کر کے کر سکتا ہے ڈائریکشن، اگر نہ ملے اس کے بعد پوری تحری، اس کے بعد پھر تحری کر کے اندازہ لگا لے کہ جس طرف ہے ادھر کو منہ کرے گا۔ تو فرمایا ہر جگہ پھر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے سبحان اللہ یہ آسانی کر دی۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، جو ابھی یہاں سے سبق شروع کیا تھا، آپ کو بتایا تھا نا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ پلیز ہمارے درمیان میں رسول بھیج دیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جواب دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کا، جو انہوں نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجیں جو ہمیں علم سکھائے، ہمیں آیتیں پڑھ کے سنائے، اور اس کے بعد آخر میں جا کے کہا تھا ہمارے نفس کا تزکیہ کرے۔ آخر چوتھے نمبر پہ بات کی تھی، یاد ہے کل میں نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا نا، فیکم تم میں رسولن، ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یعنی کہ کوئی اور ہوائی مخلوق نہیں آئی، کوئی اور چیز نہیں آئی، تم ہی کی طرح کے کھاتے پیتے، شہروں میں بادل، شادی بیاہ، سب چیزیں اسی طرح مٹی سے بنے، سبحان اللہ، وہی مسئلے مسائل ہوں گے جیسے ایک مخلوق کے اوپر ہوتے ہیں، تمہیں میں سے بھیج دیا۔ یتلو، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا، ہمارا حکم،